بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولایت اللہ کی دوستی، اللہ کا دوست بن جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر صوفی چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے سے ہو، وہ اللہ کی دوستی چاہتا ہے۔ مہاتما گوتم بدھ، مہاویر، گورکھ ناتھ، پتنجلی یا ہمارے صوفیاء اکرام جو اسلامک مسٹیسزم سے تعلق رکھتے ہیں، سب نے ولایت کی ایک ہی نشانی بتائی، ایک جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں ولی ہے یا ہمیں ولایت مل چکی ہے؟ تو صوفیہ کا جو پہلا کام ہے اور جو خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پہ جو خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ سارے ہسٹری میں آپ جو بھی ہسٹری اٹھائیں دنیا کے کسی بھی صوفی کی، انہوں نے پہلا کام اپنی نفس پہ کنٹرول کرا۔ نفس جسے نفس امارہ کہا گیا ہے، قرآن میں بھی تزکیہ نفس کی بات کی گئی ہے کہ رسول آئے گا، قرآن کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، تزکیہ نفس کرے گا۔ جب صوفیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعلیم صرف یہی ہوتی ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اپنی خواہشوں کو دیکھنا ہے، اور ان کو پاک کرنے کے لیے یا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ریاضتیں، جو ایکسرسائزز، ورد، وظائف، اعمال جو کرائے جاتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان کو ولایت مل جاتی ہے۔ اور ولایت انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے اپنے نیت سے کہ اس کو ولایت ملے، اللہ کی دوستی ملے، وہ ولی اللہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظلمات سے نور کی طرف خود ہی لے کے جاتا ہے۔ قرآن میں واضح ہے، آپ اپنے نفس کو سمجھو پہلے، نفس امارہ، نفس لوامہ، پھر نفس لامہ، نفس مطمئن، یہ جو نفس کے سارے سٹیجز ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور اپنی خواہش جو کچھ دنیا کے لیے ہم اکٹھا کرتے ہیں، لالچیں ہیں ہمیں، لالچ، اس کے بعد ہم میں اندر غصہ ہے، تکبر ہے، خود کو سمجھنا، یہ ساری بیماریاں، یہ روح کی بیماریاں، نفس کی بیماریاں، یہ سب ختم کرنی ہے۔ اور ولایت کی نشانی یہی ہے۔ میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے بتائیں کہ آپ کو نشانی بتاؤں کہ ولایت ملنے کی نشانی یہی ہے کہ انسان اپنی نفس کا غلام ہونا بند کر دیتا ہے، نفس کو فالو نہیں کرتا، اس کو خواہش کے جو انبار لگے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا حقیر لگتی ہے، اس کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اور اس دنیا میں جو چیزیں ہم اگر ایک چیز کے پیچھے لگیں گے وہ جیسے پوری ہوگی خواہش، اس کے بعد پھر دوسری ہوگی، یہ ایک ایسا معاملہ ہے خواہش کا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ایک چیز اگر آپ کرتے ہیں اور وہ پوری ہونے کے بعد پھر دوسری چیز ہو، پھر وہ پوری ہو، تو یہ ایک ایسا سلسلہ، آپ کی زندگی بہت کم ہے اس کے سامنے، خواہشوں کے سامنے ہماری زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ تو کیوں ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو خواہشیں پوری کرنے میں لگا دیں؟ جب انسان کی خواہش ختم ہو جائے، ہر چیز، اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ خدا کی طرف ہم سونپ دیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کوئی اسٹرگل یا ہم کوئی کوشش نہ کریں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بھی معاملات ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں گیتا میں ہے کہ کرم پہ بلیو کرنا ہے، پھل پہ بلیو نہیں کرنا. آپ کو کرم کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے. جو کچھ رسپانس یا جو کچھ آپ کو ملے گا وہ آپ کے لیے خدا بہتر ڈیسائیڈ کرنے والا ہے آپ سے. تو ولی اللہ ہمیشہ کرم پہ بلیو کرتا ہے، وہ کبھی پھل پہ بلیو نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، میں جو کام کرنے آیا ہوں اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری دی اس کو فالو کرنا، لیکن کوئی اجر نہیں مانگنا. یہ ہے اصل نشانی ولایت کی. ولایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور ذکر فکر کرنے لگو، یا ولایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا کر لو، دنیا سے گوشہ نشینی نہیں. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ، ہر چیز کریں دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا. اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ آپ پہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ آپ کو کرنی ہے، پوری کرنی ہے. اور ساتھ میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے یہ پھل ملے، کیونکہ پھل کا وہی سوچتا ہے جو خواہشوں کا غلام ہوتا ہے. اپنے نفس کو اپنی قابو میں رکھنا ہے. پہلے تو سمجھنا ہے کہ کس اسٹیج میں ہم کھڑے ہیں، اس کے بعد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. اس گھوڑے کو، یہ سرکش گھوڑا ہے، یہ کبھی رکنے والا نہیں. اس لیے جس نے بھی اس دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جس نے بھی نفس پہ قابو پا لیا، اب کوئی اس کو نروان کہتا ہے، کوئی اس کو آزادی کہتا ہے کہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو خوشی، غم، تکلیف نہیں دیتی. قرآن میں بھی یہی ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوتا جو اللہ کے ولی ہیں. نہ ان کو غم ہوتا ہے نہ ان کو خوف، کیونکہ آپ میں اگر غم اور خوف دونوں چیز نکل گئی آپ ولی بن گئے. اب سوچئے، غم اور خوف یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ساری زندگی ستاتی ہیں، ساری زندگی، اور یہ ستانا چلتا رہتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، کبھی پیسوں سے، کبھی رشتوں سے، کبھی کسی چیز سے. اس دنیا کی مختلف جو بھی رنگین چیزیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے ہٹا دیا، ہمیں نہ خوف رہے گا نہ ہم غمگین ہوں گے. ہم صرف کرم کریں گے، ہم کبھی پھل کے پیچھے نہیں جائیں گے. قرآن کہتا ہے نہ خوف کرو نہ غم کرو. گیتا کہتی ہے کرم کرو، پھل کا نہ سوچو. یہی ولایت کی نشانی ہے. آپ میں سے اگر کسی کو یہ نظر آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بھی ولی اللہ ہیں.